حیا کو دیکھو کتنا زیادہ خود کو الگ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ گز پر لمبا دوپٹہ، کیا فائدہ اس دوپٹے کا؟ رہے گی تو وہ وہی اپنی ماں جیسی۔ اشمل نے اپنے اندر کا زہر باہر نکالا۔ اذلان نے نظر اٹھا کر گیٹ کی جانب دیکھا جہاں سے حیا نکلی تھی۔ کالج کے دوپٹے کو حجاب کی صورت میں باندھے وہ گھٹنوں پر سیاہ چادر لیے کھڑی تھی۔ چہرہ بغیر کسی میک اپ کے سورج کی تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ اذلان کچھ دنوں سے اشمل سے مسلسل رابطے میں تھا۔ یہ اشمل کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اذلان نے اس پر اپنی توجہ کر دی تھی۔ وہ ہر مہینے کسی نئے لڑکی کے ساتھ ہی پایا جاتا۔ مجھے ایسی لڑکیاں نہیں پسند، تم تو جانتی ہی ہو، جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہیں۔ اذلان نے سر جھٹکا۔ حیا دیکھو کون لینے آیا ہے۔ آج ڈرائیور نہیں آیا تو ہم اذلان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اس نے حیا کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ پر مجھے بابا کو کال کرنے دو، وہ پریشان ہوں گے۔ ہم ایسے کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اجنبی؟ کیا ہو گیا ہے؟ اذلان ہمارا کزن ہے۔ اب ہم یہاں کالج میں تو بیٹھ نہیں سکتے۔ اشمل نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ اذلان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی تھوڑی دور چلی تو حیا نے پریشانی سے باہر دیکھا۔ وہ جانتی تھی یہ راستہ گھر کی طرف نہیں جاتا۔ گھر کا راستہ تو یہ نہیں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حیا پوچھ بیٹھی۔ ہم تمہیں کڈنیپ نہیں کر رہے یار، تم چل کرو، بس ایک چھوٹی سی پارٹی ہے جہاں جا رہے ہیں۔ اشمل کی عام کہی ہوئی بات حیا کو پریشان کر چکی تھی۔ اسے تو کالج جانے پر بھی اتنی سننی پڑتی تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ کالج کے بہانے کہیں اور گئی ہے تو اس کا کالج جانا ہی بند ہو جاتا۔ مجھے نہیں جانا۔ اشمل، کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ زعیم بھائی ہمیں چھوڑ دیں گے۔ نہیں، انہیں ویسے ہی اذلان بھائی پسند نہیں ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اذلان کے کاموں میں بخوبی پڑ گئی۔ ایک منٹ، یہ بھائی تم نے کس کو کہا؟ خبردار، تم نے وہاں جا کر مجھے بھائی کہا تو میں کسی کا بھائی نہیں ہوں۔ اذلان نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک کر پیچھے مڑ کر کہا۔ یار میری بات سنو، تمہاری کلاس کا ٹائم پورا ہونے سے پہلے ہم آ جائیں گے۔ میں نے بھائی کو کہا ہے تمہاری ایکسٹرا کلاس ہے۔ اشمل نے پرسکون کرنا چاہا۔ حیا لب کچلتی پیچھے کو ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اذلان نے واپس گاڑی سٹارٹ کر کے سپیڈ بڑھا دی۔ حیا ڈر سے آنکھیں میچ کر راستے کی دعا پڑھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ جادو کر رہی ہو کیا؟ اذلان تنزیہ بولا۔ ہا 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 ہا، حیا سفر کی دعا پڑھ رہی ہے، کیونکہ جس طرح تم گاڑی چلا رہے ہو ہم زندہ بمشکل پہنچیں گے۔ اشمل ہنسی۔ حیا کا چہرہ سبکی کے احساس سے سرخ ہوا۔ اذلان ایک گھر کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ وہ بغیر ان دونوں کو دیکھے اندر جا چکا تھا۔ اشمل بھی اس کے پیچھے بھاگی تو حیا کو بھی گاڑی سے اترنا پڑا۔ اندر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ اندر جیسے رات کا سما تھا، مدھم جلدی بجھتی روشنیوں اور شور میں لوگ دنیا سے غافل تھے۔ ویٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ الگ الگ مشروب لے کر جا رہے تھے۔ حیا کو اپنے یہاں آنے پر پچھتاوا ہوا۔ اشمل، مجھے جانا ہے، یہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب آ گئی ہو تو مجھے انجوائے کرنے دو۔ اشمل نے اپنا عبایا اتارا۔ وہ کالج سے کپڑے چینج کر کے آئی تھی۔ حیا کالج آتے وقت یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے کیوں صبح سے عبایا مانگا تھا، ورنہ وہ عبایا نہیں پہنتی تھی۔ پر اشمل، یہاں لوگ مجھے ٹھیک نہیں۔ او پلیز حیا، بچوں کی طرح برتاؤ نہیں کرو، وہاں کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ اب، اشمل غصے سے بولی۔ حیا لاب بینچ کونے میں رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اذلان حیا سے کچھ دور کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ اشمل تمام فاصلے بلائے اذلان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ حیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اشمل کا گال سہلایا تو حیا رخ موڑ گئی۔ یہاں ہم قریب ہیں اور سرخ حیا ہو رہی ہے۔ اذلان ہنسا۔ ہائے، تم نہیں ہو یہاں۔ ایک لڑکا گلاس میں مشروب تھامے حیا کے ساتھ والے کاؤچ پر بیٹھا۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ سر جھکائے یوں ہی بیٹھی رہی۔ ٹیک اٹ، یہ عام سی ڈرنک ہے، تم بھی ٹرائی کرو۔ اس نے حیا کو زبردستی گلاس پکڑانا چاہا مگر حیا مسلسل نفی میں سر ہلاتے اسے منع کر رہی تھی۔ اذلان نے اشمل کو دور کیا اور اس لڑکے کا ہاتھ سے گلاس لے کر دور پھینکا۔ اسٹے اوے، ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اذلان کو کون نہیں جانتا تھا، اس کی ایک آواز پر وہ لڑکا سوری کرتے ہوئے جا چکا تھا، جبکہ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رونا بند کرو، اپنے لیے جب سٹینڈ نہیں لے سکتی تو رویا بھی مت کرو۔ مجھے گھر جانا ہے۔ حیا نے بے دردی سے اپنے آنسو مسلے۔ چلو اشمل، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا، میرا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو کال کر کے بلایا۔ اشمل حیا پر غصہ ہوتی اسے ساتھ لے جا چکی تھی۔ اذلان گہری سانس بھرتے کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا۔ یار اشمل تو بڑی اچھی ہے، تو کیا سیریس ہے اس کے ساتھ؟ اذلان کے دوست کاظم نے پوچھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اور سیریس؟
ख्वाब रहेगा ये सिर्फ लोगों का। वो तो नताशा से ब्रेकअप हो गया था तो सोचा कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। अजलान ने हाथ में मौजूद सिगरेट जलाई। तुम भी ठीक हो, कभी नताशा तो कभी इश्मल। अब क्या करें, तुम्हारा भाई फेमस ही इतना है, खुद ही लड़कियां मुझ तक पहुंच जाती हैं यार। पर ये जो इश्मल के साथ आई थी वो तो नहीं देख रही थी यार। हाँ, वो मेरे टाइप की है भी नहीं, बस ऊपर से ऐसी बनती होगी, वरना ऐसा हो सकता है मेरा जादू न चले किसी पर। अजलान ने हंसते हुए काजम के हाथ पर ताली मारी और मज़ीद बातों में मसरूफ़ हो गया। हया ज़ईम इसके कमरे में नॉक करके आया। इस कमरे को कमरा कहना तो हीन थी। ये छोटा स्टोर रूम था जहाँ एक बेड, पुरानी टेबल और अलमारी के अलावा कोई जगह नहीं बचती थी। हया ने फ़ौरन अपना दुपट्टा दुरुस्त करके इसे अंदर आने की इजाज़त दी। आपको कोई काम है? मैं चाय दे आई थी आपके कमरे में। हया जानती थी इस घर में इसे काम के अलावा याद नहीं किया जाता। मुझे तुमसे काम नहीं है, मुझे बात करनी है। ज़ईम ने गहरी सांस खारिज करते बोलना शुरू किया, मगर इसकी निगाह हया के हाथ पर गई जहाँ जले हुए का निशान था। ये कैसे हुआ? ये कुछ नहीं, बस गर्म चावलों का पानी गिर गया। पर तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? ज़ईम को अफसोस हुआ। वो जानता था कि हया के पेपर चल रहे हैं और अब इसका सीधा हाथ भी जल चुका था। नहीं, मुझे आदत है, वो आम से लहजे में बोली। ज़रूर ये अम्मी ने कहा होगा, पर तुम्हें भी ध्यान से काम करना चाहिए था। वो अब इसकी गलती ही गिनवा रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज़ईम ने इसकी जानिब देखा। इसे हया पसंद थी, खास तौर पर इसका अपने नाम की तरह हयादार होना। ज़ईम घर में इसके रिश्ते की बात को लेकर परेशान था, इसलिए इसने खुद सीधा हया से बात करने का सोचा। दादा जान और रेहान चचा इसकी शादी करके इसे किसी बोझ की तरह उतार कर फेंक देना चाहते थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें नहीं करें। वो उंगलियां आपस में उलझाए कशमकश की कैफियत में मुब्तला थी। मैं तुम्हें कोई रोड साइड लड़का लगता हूँ जो ऐसी बात मजाक में करेगा? मैं सीरियस हूँ और ये तुम पुरस्कून होकर मेरी बात सुनो। ज़ईम ने इसे घुरा। मुझे जाना है प्लीज़, मुझे खाने का इंतज़ाम करना है रात के। हया को डर था कहीं ताई जान इसे देखकर बातें सुनाना ना शुरू कर दे। बैठो, और अब उठने की ज़रूरत नहीं। ज़ईम ने अपना लहजा सख्त किया तो हया वापस अपनी जगह पर बैठ गई। इसकी निगाहें मुसलसल दरवाजे पर थी। कोई नहीं आ रहा है, तुम मुझे भी डरा रही हो और खुद भी डर रही हो। ज़ईम ने झिंझलाते हुए दरवाज़ा हिला कर दिया। हया के चेहरे की रंगत यकराहत तब्दील हुई। आपने गेट क्यों बंद किया? प्लीज़ खोलें, सब क्या सोचेंगे। वो ऐसी हो गई थी जैसे अभी रो पड़ेगी। तुम मेरी बात अगर 2 मिनट ध्यान से सुन लोगी तो कुछ नहीं होगा, वरना यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। हया ना चाहते हुए भी ज़ईम की बात सुनने पर मजबूर हो गई थी। देखो, तुम जानती हो तुम्हारा बाहरी रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल गया तो इन लोगों को जल्द या बदेर तुम्हारी माँ के बारे में पता चल जाएगा और जानते बूझते कोई और रिश्ता करेगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ घर की बात घर में रह जाए। तुम मुझे अच्छी भी लगती हो। मैं अम्मी से इस बारे में बात करूँगा। वो रिश्ते की बात एहसान जता जता कर रहा था, जैसे अगर वो इससे शादी नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेगा। सबको लगेगा मेरा आपसे ताल्लुक़ है। वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दूंगा। तुम यहाँ हमेशा अपनों के पास रहोगी। वो ज़ईम को क्या बताती कि ये घर इसके लिए किसी कैद से कम नहीं, मगर वो हमेशा की तरह कुछ ना कह सकी। अगर चचा तुमसे तुम्हारी रजामंदी जाने तो तुम हाँ कह दोगी, ओके? इसने हया का हाथ अपने हाथ में लेना चाहा, मगर हया ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। ज़ईम को इसकी यह हरकत अच्छी नहीं लगी। इसने हया के जले हुए हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की तो वो सिसकी। ये हाथ अब मैं हमेशा मेरे हाथ में रहेगा। रिश्ता होने दो एक दफ़ा, वो हया की तकलीफ़ पर मुस्कुरा कर कहते जा चुका था, जबकि हया रोते हुए अपना हाथ पकड़े बैठी थी। जलन से ज़्यादा इसे नामहरम लफ्ज़ के एहसास से तकलीफ़ हुई थी। आज इनके ख़ानदान में शादी थी। अजलान अपनी माँ के कहने पर आ तो गया था, मगर वह सबकी नज़रों से दूर खड़ा था। अजलान अभी कॉल पर बात कर रहा था कि हया इसे ब्राइडल रूम में जाती हुई दिखाई दी। इसने कॉल कट की तब तक हया बाहर आ चुकी थी। कहाँ जा रही हो डियर कज़न? अजलान ने शोही से कहते इसका रास्ता रोका। वो सिया टेक्सटो में मलबूस वजीह लग रहा था। मैं वहाँ सबके पास, हया ने घबरा कर कहा। लंबे चौड़े वजूद वाला अजलान इसकी राह में हायल हो चुका था। कहाँ? सबके पास यहाँ रह लो, वैसे भी जहाँ तुम जाती हो बातें बनती हैं। अजलान मुस्कुराया। ये बात हया के दिल पर लगी थी। टीपी रंग के अस्काफ और हमरंग सूट में मलबूस बगैर किसी मेकअप के वो यहाँ मौजूद हर लड़की से खूबसूरत लग रही थी।
اس کے گال قدرتی گلابی تھے جو اس کے کپڑوں کے رنگ سے میچ ہو رہے تھے۔ اف، ایک تو تم بات بات پر لال ٹماٹر ہو جاتی ہو۔ یہ چشمہ تو دکھاؤ۔ اذلان نے اس کا چشمہ اتار کر اپنے ہاتھ میں اس کے پھولے پھولے گالوں کو اذلان نے انگلی کی مدد سے چھوا۔ اسے تنگ کر کے اذلان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ ارے پرنسس، رونے کیوں لگ گئی؟ ویسے بھی یہ ٹھیک ہے، تمہارا پتہ نہیں کالج کیسے جاتی ہو تم؟ کیا سچ میں تم اتنی ہی نیک ہو یا اشمل کے بقول یہ سب ناٹک ہے؟ اب تو ہم اکیلے ہیں، اب تو بتا دو۔ اذلان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ حیا جیسی لڑکیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، ورنہ لڑکیاں تو اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی پگھل جاتی تھی۔ آپ دور ہو پلیز، مجھے نہیں پتا میں کیسی ہوں، پر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ مجھے جاننا بھی کوئی نہیں ہے، یہاں چاہو تو میں تمہیں اچھے سے ٹریٹ بھی کر سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ اذلان اس کی جانب جھکا۔ ان دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ تھا۔ حیا کی گرفت اپنے دوپٹے پر مضبوط ہوئی۔ اس نے پوری قوت لگا کر اذلان کو دھکیلا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ انٹرسٹنگ، تم تو بہت کمزور ہو۔ ہاں 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 ہاں، وہ پیچھے ہوتے ہوئے ہنسا۔ اس کی ہنسی زعیم کی آواز سے تھمی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ زعیم، جس سے شروع سے ہی اذلان سے چڑ تھی، سختی سے بولا۔ کچھ نہیں، حیا اور میں باتیں کر رہے تھے، تم نے سارا موڈ خراب کر دیا۔ یہ مجھے تنگ کر رہے تھے، حیا کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ زعیم ایک نظر اذلان کے ہاتھ میں موجود چشمے کو دیکھا۔ اس نے جھپٹ کر حیا کا چشمہ اسے پکڑایا۔ او ہو، تو زعیم اب حیا کا ہیرو بن رہا ہے۔ اذلان مکروہ ہنسی ہنسا۔ زعیم نے پنچ کھینچ کر اذلان کے منہ پر مارا تو اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، جب ہی لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ یو باسٹرڈ، اذلان چلاتے ہوئے زعیم کا گریبان دبوچا۔ حیا منہ پر ہاتھ رکھے یہ سب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں الجھتے ایک دوسرے کا حشر بگاڑ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ شور کی آواز سن کر جمع ہو چکے تھے۔ ریحان صاحب نے ان دونوں کو علیحدہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں جنگلیوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں؟ ریحان صاحب دھاڑے۔ زعیم نے ریحان صاحب اور دادا جان کو کونے میں لے جا کر تمام معاملہ بتا دیا۔ اس نے اتنا جھگڑا کیا ہے اذلان سے، آپ کو زعیم کو سمجھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اذلان کو کچھ کہیں۔ سائرہ بانو جو ابھی آئی تھی، انہوں نے دادا جان سے سیدھا کہا، تم جانتی بھی ہو اذلان کیا حرکت کر رہا تھا؟ ان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کوئی بھی حرکت کرے، وہ جلال انصاری کا بیٹا ہے، کیسے کوئی اسے ہاتھ لگائے گا؟ جلال انصاری ایسے انسان تھے جن کے لیے اذلان کی بڑی سے بڑی حرکت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ حیا کو تنگ کر رہا تھا، مجھے یقین ہے سائرہ اس بات پر خاموش ہی رہے گی۔ ابھی دادا جان بول ہی رہے تھے، جلال انصاری ایک بار پھر بول پڑے، تو وہ اگر حیا کو تنگ کر رہا تھا تو کیا حیا چھوٹی بچی ہے جو تنگ ہو گئی؟ حیا کو صرف بچانے کے لیے زعیم ہی رہ گیا تھا، جسے اذلان سے شروع سے ہی چڑ تھی۔ زعیم ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ اگر اس نے اذلان کو مارا تھا تو اذلان نے بھی اسے نہیں بخشا تھا۔ یہ لڑکی ہی فساد کی جڑ ہے۔ مجھے پتا ہے یہ میرے بیٹے پر ڈھوڑے ڈال رہی ہے۔ ایسے تو نہیں میرے اتنے لائق بیٹے نے کل مجھے رشتے کی بات کی ہے۔ نازیہ بیگم، جس شروع سے زبان کی تیز سی، فوراً بول پڑی۔ زعیم جانتا تھا کہ یہ بات سب کے سامنے آئے گی، مگر اس طرح اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ حیا جو سن سی ایک جگہ کھڑی تھی، سب کی نظریں اپنی جانب اٹھتا دیکھ کر اس کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ اتنی تذلیل، اتنی بے عزتی کے بعد وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اس نے پورے امید نظروں سے زعیم کی جانب دیکھا۔ امی بس کریں، یہ بات آپ ابھی کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں نہ کروں؟ اس نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا اور اب فساد پھیلا رہی ہے، پارسا نہیں ہے سب کے سامنے۔ اسے تو پتا تھا تمہاری اور اذلان کی نہیں بنتی، جب ہی اس نے تمہیں کہا تاکہ سارا الزام تم پر آئے۔ کچھ تو شرم کرو، گھر کی بچی کو ایسے کہہ رہی ہو۔ تمہاری بھی ایک بیٹی ہے، سائرہ بانو نے افسوس سے اپنی بابی کو کہا، جو بڑی محفل میں حیا پر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ میری بیٹی ایسی حرکتیں نہیں کرتی پھرتی، یہ بھی ایسی ہی ہے، اپنی ماں جیسی۔ تائی جان زہر اگل رہی تھی، کسی نے انہیں خاموش نہیں کروایا، یہاں تک کہ اس کے اپنے باپ نے بھی نہیں۔ حیا کو جو امید زعیم سے تھی وہ بھی دم توڑ گئی۔ وہ ایسا انسان نہیں تھا جو اس کے لیے سٹینڈ لے سکتا۔ اس کی باتیں محض باتوں تک محدود تھی۔ سائرہ بانو کو حیا پر ترس آیا۔ ایک وہی تھی پورے خاندان میں جس کو حیا کی فکر تھی۔ بس مجھے اس بات سے لینا دینا نہیں ہے، میرے گھر کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند ہیں جنہیں میرا بیٹا عزیز نہیں۔
اگر سائرہ چاہے تو ابھی یہیں رک کر اپنے بھتیجے کی تیمارداری کر سکتی ہے۔ جلال انصاری کی آواز بلند ہوئی۔ ایسا مت کریں جلال، سائرہ بانو تڑپ کر بولی۔ بس میں جا رہا ہوں، اگر تمہیں چلنا ہے تو چل سکتی ہو۔ سائرہ بانو نے ایک نظر اپنے گھر والوں کو دیکھا۔ وہ اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بے بسی کی کیفیت میں پلٹ کر جلال انصاری کے ساتھ مڑ گئی۔ اذلان بھی ان کے ساتھ جا چکا تھا، جبکہ سب لوگ تماش بینوں کی طرح کھڑے رہ گئے تھے۔ اشمل بھی انہی لوگوں میں شامل تھے، جسے اس تماشے سے مزہ آ رہا تھا۔ مل گیا تمہیں سکون، لڑوا کر دو خاندانوں کو، یہی تو چاہتی تھی تم۔ نازیہ تائی کا ہاتھ اٹھا اور حیا کے چہرے پر چھاپ چھوڑتا ہوا چلا گیا۔ حیا کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی ماں باپ نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس کی ماں کا تعلق انگریز ملک سے تھا، جس کی وجہ سے دونوں کے گھر والے نہیں مانے۔ اس کی ماں چند سال اس کے باپ کے ساتھ رہی، پھر اپنی آزادانہ زندگی کے لیے اسے چھوڑ کر واپس امریکہ چلی گئی۔ حیا کی نگاہ زعیم کی طرف تھی، مگر وہ بھی تماشائیوں میں شامل تھا۔ بس بہت ہو گیا یہ تماشا، گھر چلو اب، اور اس سے آگے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ دادا جان کی روبدار آواز پر نازیہ بیگم بھی خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ کسی نے اسے ہمدردی کے دو لفظ نہیں بولے تھے۔ سب کے جانے کے بعد بھی وہ بھی بڑے بڑے قدموں سے گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی تیزی سے چھت پر جا چکی تھی، جہاں وہ کھل کر سانس لے سکے۔ 1 گھنٹے تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، جب کسی کے قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زعیم اس کے برابر میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ حیا، تم رونا بند کرو، چھوٹے بچوں کی طرح پلیز۔ زعیم نے جھنجھلاتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ حیا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا، بجائے اسے چپ کروانے کے وہ اس سے ہی ڈانٹ رہا تھا۔ کیا اس کے نصیب میں ایسے ہی مرد لکھے تھے؟ میں نہیں رونا چاہتی، پر تائی امی کی باتیں، کہتے ہوئے اس کے پھر سے آنسو آ گئے۔ تائی امی سے گھر میں ضرور ذلیل کرتی تھی، مگر آج بڑی محفل میں یہ احساس حیا کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ تم امی کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ ایسے ہی کہتی ہیں، بڑی ہیں وہ، ہم ان کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں ان سے دوبارہ رشتے کی بات کروں گا۔ زعیم نے اسے تسلی دی، مگر اس کی یہ تسلی کھوکھلی تھی، اور یہ بات حیا جانتی تھی۔ اگر اس کی شادی زعیم سے ہو بھی جاتی تو اسے ساری زندگی تائی جان کے طعنے برداشت کرنے پڑتے۔ تم پیچھے مت ہٹنا بس، میں کوشش کروں گا امی کو منا لوں گا، ورنہ ہم چھپ کر شادی کر لیں گے، بعد میں تو گھر والے مان جائیں گے۔ وہ کتنی آسانی سے یہ بات کہہ رہا تھا، جو طعنے وہ ساری زندگی سنتی آئی تھی۔ زعیم انہیں سچ کر دینے کی بات کر رہا تھا۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی۔ مجھے نہیں کرنی ایسی شادی۔ کیوں؟ تمہاری مما نے بھی تو کی تھی، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ پر ایسی نوبت نہیں آئے گی، میں پوری کوشش کروں گا۔ زعیم اس سے کہتے ہوئے اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ حیا ابھی بھی آسمانوں میں دیکھتی ہاتھوں میں سر دیے کتنی ہی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ زعیم وہ انسان نہیں تھا جو اسے دنیا سے بچا سکے، وہ ایک بزدل انسان تھا جو دنیا سے چھپ کر جینا چاہتا تھا۔ حیا، میری بات سنو۔ اشمل بغیر دستک دیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا نے اسے دیکھ کر کتاب بند کرتے اپنا چشمہ درست کیا۔ ہاں بولو، مجھے تم سے کام تھا۔ تم تو جانتی ہو جو کچھ ہوا، وہ سراسر زعیم بھائی کی غلطی تھی۔ اذلان تو صرف تم سے مذاق کر رہا تھا۔ ہاں، پر اذلان بھائی نے بھی اچھا نہیں کیا، ان کا اور میرا کوئی مذاق نہیں تھا۔ حیا نے جتا دیا۔ دیکھو، مجھے اذلان سے ملنے جانا ہے، وہ تم سے اپالوجائز بھی کر لے گا، دیکھنا میں بولوں گی اسے، پر مجھے نہیں جانا، یہ غلط ہے، ہمیں جھوٹ بول کر کسی غیر آدمی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ کیا ہو گیا ہے حیا تمہیں؟ کون سے زمانے میں رہتی ہو؟ وہ کوئی غیر نہیں ہے، ہمارا کزن ہے۔ تم نہیں جانتی کہ اذلان اور میں ساتھ رہیں؟ ایسا نہیں ہے، مجھے تم دونوں سے کوئی مسئلہ کیوں ہوگا؟ تو پھر تم چل رہی ہو، اوکے؟ میں نے مما سے بات کر لی ہے، بدلے میں مما سے تمہاری کلاسز کے بارے میں بات کروں گی۔ تمہیں کالج جانا تھا نا ایکسٹرا کلاسز لینے، تمہاری پڑھائی کا کافی حرج ہوا ہے گھر کے کاموں میں۔ اشمل نے مدعے کی بات کی۔ وہ جانتی تھی کہ نازیہ بیگم نے حیا کے ایکسٹرا کلاسز لینے کے نام پر اسے کتنا کچھ نہیں سنایا تھا کہ وہ کالج عیاشی کے لیے اکیلے جانا چاہتی ہے، پر اگر کسی نے دیکھ لیا تو نہیں دیکھے گا۔ اشمل اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کر چکی تھی۔ اشمل کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی، اس لیے اس نے حیا کو لے جانا بہتر سمجھا تھا۔ تم اسے کیوں لے آئی یار؟ اذلان نے حیا کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ کیونکہ امی اکیلے جانے نہیں دیتی، اور بھائی بھی 10 سوال کرتے۔
اگر بائی کی کال بھی آئی تو کہہ دوں گی کہ حیا کے ساتھ ہے، سمپل۔ اشمل اذلان کے برابر میں بیٹھ چکی تھی، اب صرف اذلان کے برابر میں جگہ خالی تھی۔ حیا کشمکش کی حالت میں لب کچلتی وہیں کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ یا سر پر کھڑی رہو گی؟ اشمل بولی۔ وہ جگہ، یہ تو رہی جگہ، بیٹھ جاؤ۔ کشمش میں کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، اذلان طنزیہ بولا۔ حیا پھر گہری سانس لے کر اذلان کے برابر میں سکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ سیٹ کے درمیان فاصلہ تھا، مگر حیا کے لیے یہ سب الگ تھا۔ اشمل بات بے بات اذلان سے چپک رہی تھی۔ حیا کا چہرہ جبکہ شرم و حیا کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں اسے یہ کہہ کر لائی ہوں کہ تم اسے سوری کرو گے، اشمل نے ہنس کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، بیچاری، تمہیں لگتا ہے میں اذلان شاہ کسی سے سوری کر سکتا ہوں؟ اذلان ہنسا تو حیا لب کچلتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اذلان نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ حد سے زیادہ سہمی ہوئی اور معصوم لگ رہی تھی۔ وہ وہاں زعیم۔ حیا کا چہرہ سفید پڑا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی یہاں؟ اشمل نے مڑ کر دیکھا تو اس کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ زعیم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں کو کچھ کر دے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، ان سے معذرت کر کے وہ دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا، ورنہ یہی تماشا لگ جاتا۔ اشمل نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور دروازے تک آئی۔ بھائی، اشمل نے کچھ کہنا چاہا۔ چپ، ایک لفظ نہیں۔ زعیم کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ ان دونوں کو لیے گاڑی میں بیٹھتے گھر روانہ ہو چکا تھا۔ اذلان بھی ان کے پیچھے پیچھے جا چکا تھا۔ تم دونوں اب کیا وضاحت دینا چاہو گی؟ ہاں؟ زعیم کی بلند آواز پر نازیہ بیگم، ریحان صاحب اور دادا جان بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ کیوں چیخ رہے ہو بچیوں پر؟ کیا ہو گیا؟ ریحان صاحب نے بیچ میں مداخلت کی۔ میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں بتاتی ہوں سب کچھ سچ، حیا نے اپنی دھڑکنیں بحال کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سامنے سے اذلان آتا دکھائی دیا۔ اشمل نے حیا کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے آپ سب میری بات تحمل سے بیٹھ کر سنیے گا۔ اذلان یہاں صرف اشمل کی پوزیشن کلیئر کرنے آیا تھا، ورنہ بات لازمی تھی اس کے گھر تک جاتی اور جلال انصاری پھر اس کی ماں کو بیچ میں لے آتے۔ وہ اپنی ماں کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نکلو ابھی کے ابھی یہاں سے تم، زعیم داڑا۔ اذلان کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر زعیم اندر اپنے کمرے میں گیا اور بندوق لے کر واپس پلٹا۔ اس کا نشانہ اذلان کی طرف تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم زعیم؟ پہلے معاملہ تو سن لو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ ہمارے گھر کی عزت کو سینما ہاؤس میں بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ میں اب اشمل اور اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، اشمل نے گھبرا کر کہا۔ حیا جبکہ سانس روکے کھڑی تھی۔ اذلان اور حیا ایک دوسرے سے ملنے گئے تھے، میں صرف ان کے ساتھ گئی تھی کیونکہ حیا نے مجھے فورس کیا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے آخری بار اذلان ہی حیا سے فرینک ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی وہ۔ اشمل کے ایک سانس میں کہنے پر حیا اور اذلان دونوں نے بیک وقت اشمل کو دیکھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ تم میری بچی پر الزام ڈال رہے ہو، جبکہ یہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی فساد ہوا تھا، اب بھی ہو رہا ہے۔ اپنی ماں کی طرح یہ بھی مردوں کو اپنے پیچھے لگانا اچھی طرح جانتی ہے۔ کہاں میری معصوم بیٹی اور کہاں یہ؟ نازیہ بیگم نے فوراً اشمل کو اپنے گلے سے لگایا۔ جلال کا بندوق والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اذلان نے کچھ کہنا چاہا مگر اشمل نے اسے آنکھیں دکھا کر خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ اگر اذلان کچھ بھی کہتا تو یقیناً زعیم اسے اور اشمل دونوں کو مار دیتا۔ جب ہی یہ انکاری ہو رہی تھی شادی کے لیے، میں پہلے نہیں سمجھ پایا۔ جلال ہاتھوں میں سر دیے بیٹھ گیا۔ یہ میری بیٹی کے بارے میں ایسے کیسے بول رہے ہیں آپ سب؟ بھابھی کچھ تو لحاظ کریں۔ ریحان صاحب آج پہلی بار حیا کے اوپر ہوتے ظلم کے خلاف بولے تھے۔ وہ حیا کے کریکٹر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تو کیا یہ میری بیٹی نے کیا ہے؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اشمل کا تو اذلان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذلان کو اب لگ رہا تھا کہ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ معاملہ پیچیدہ ہو چکا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں ان دونوں کے ساتھ گئی تھی، ان دونوں کا تعلق تھا آپس میں۔ وہ روتے ہوئے سب کو یقین دلا رہی تھی، خاص طور پر اپنے ہونے والے منگیتر کو جو ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ نہیں بھائی، یہ جھوٹی ہے، اس کا تعلق ہے اذلان سے، یہ تو ہے ہی اپنی ماں جیسی۔ اشمل نے فوراً الزام حیا کے اوپر دھرا۔ اذلان اس سب میں پریشان کھڑا تھا کیونکہ اگر وہ اپنے اور اشمل کے تعلق کا بتا دیتا تو یقیناً اشمل کا بھائی اسے جان سے مار دیتا۔ بس بہت ہو گیا، اگر ہمارا منہ کالا کروا دیا ہے تو اب تمہارا نکاح ہوگا اذلان سے۔
आगा जान के फैसले पर सबकी सांसें रुक गई। इश्मल ने फटी फटी निगाहों से हया को देखा। अजलान इसे बिन मांगे मिल रहा था। मैं इसकी जान ले लूँगा। ज़हीम दालते हुए अजलान पर झपट पड़ा। अजलान ने अपना बचाव करने के लिए इसे दूर धकेला। हया को सदमा लगा हुआ था। ज़हीम ने भी इसका यकीन नहीं किया था। मुझे नहीं करना ये निकाह, मैं नहीं करूँगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अजलान चिल्लाया। निकाह तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि अब हम हया को साथ नहीं रखेंगे। हमारी इज्जत को सड़कों पर लिए घूम सकते हो, मगर निकाह नहीं कर सकते। दादा जान का फैसला अटल था। इश्मल की आंखों में आंसू भर आए। अजलान जो इश्मल के साथ वक्त गुजारी कर रहा था, इस मसले में खुद को उलझा हुआ पा रहा था। हया जबकि गंग सी खड़ी थी। इसकी ज़िंदगी का फैसला यूँ हो रहा था, एक शराबी और ज़माने का छटा हुआ लड़का इसके नसीब में शामिल होने वाला था। मेरा यकीन करें प्लीज़, मुझे ये निकाह। हया की आवाज़ पहली बार बुलंद हुई। तुम जैसी लड़कियां होती ही आवारा हैं। मैं तुम्हें 1 मिनट अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी बेटी और बेटे की ज़िंदगी खराब कर दी। कितना समझाया था ज़हीम को मैंने। नाजिया बेगम को बस किसी भी तरह हया का बोझ ज़हीम के सर से उतारना था। क्या हो रहा है यहाँ, कोई बताएगा मुझे? अजलान तुम बताओ। जलाल इंसानी को चौकीदार ने यहाँ के हालात के बारे में आगाह करके बुला लिया था। सारा बेगम भी अब मामला समझने की कोशिश कर रही थी। ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। ये हया के साथ सिनेमा घर में डेट मारते हुए पकड़ा गया है। नाजिया बेगम ने आग लगाई। अजलान, क्या ये सच है? सायरा बेगम को दचका लगा था। अम्मी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बस मेरी बेटी के किरदार पर बहुत बात कर ली आप लोगों ने। सायरा आपा, आप इससे कहें कि इज्जत से निकाह कर ले। तुम अगर हया के लिए पहले बोल लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। रेहान, सायरा बानो ने अफसोस से कहा। मैं क्यों करूँगा निकाह, मैं? अजलान अभी कह ही रहा था कि सायरा बेगम का हाथ उठा। आज दूसरी बार इनके बेटे की वजह से हया को रुस्वा किया जा रहा था। तुम करोगे निकाह, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, अपना मरा हुआ मुंह भी देखने नहीं दूंगी। अजलान इनकी बात पर साकत रह गया। वो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था। इसने होनहार नज़रों से हया और फिर इश्मल को देखा। ठीक है, इसका लहजा खतरनाक हद तक सर था। जलाल इंसानी इस अरसे में खामोश रहे। ज़हीम गन वहीं फेंक कर बाहर जा चुका था। इसका अब घर आने का इरादा नहीं था। जबकि हया वहीं ज़मीन पर ढह गई। सायरा बेगम ने इसे संभाला। इन दोनों का निकाह हो चुका था। हया को इसके सामान समेत सायरा बानो और अजलान के साथ भेज दिया गया था। तुम रो नहीं हया, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा। पर फुफ्फो, मैंने कुछ नहीं किया। फुफ्फो, मुझे यकीन है मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ये लोग बहुत जालिम हैं। मैं तो खुद अपने बेटे को तुम्हारे काबिल नहीं समझती हूँ, मगर तुम्हें कोशिश करनी है हया ये रिश्ता निभाने की। सब मुझे मम्मा की तरह समझ रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। कहते कहते वो फूट फूट कर रो दी। सायरा बेगम ने इसे गले से लगा लिया। मैं जानती हूँ तुम्हारा घर अब यही है। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम अब आराम करो। वह हया के सर पर प्यार करके जा चुकी थी। हया ने एक नज़र कमरे को देखा, जहाँ एक तरफ बेड था और सामने काउच जहाँ वो बैठी थी। इसके पास ही गेमिंग सेटअप था। अजलान के कपड़े और जूते इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजलान ने रोने की आवाज़ पर सर उठाकर देखा, जहाँ हया काउच पर पैर ऊपर किए बैठी आंसू बहा रही थी। वो फुप्पो ने कहा कि अब से मैं यहाँ रहूँगी। अजलान कदम बढ़ाता इसके पास आया। इसने हया को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। ये मेरा कमरा है। अगर अम्मी तुम्हें अपने साथ ले आई थी तो तुम्हें इनके साथ ही रहना चाहिए था, ना कि तुम यहाँ आकर मेरा सुकून बर्बाद करो। अजलान की बेरहमाना गिरफ्त पर हया के चेहरे पर तकलीफ के आसार उभरे। मुझे दर्द? क्या दर्द? हाँ, ये सब जो भी हुआ हो गया, मगर मैं तुम्हारे साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें इश्मल के साथ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों आई थी तुम? हाँ बोलो। अजलान की आवाज़ बुलंद हुई। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इश्मल ने कहा था मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने जाने में मेरे साथ चलेगी, वरना मैं पढ़ नहीं पाती। ताई अम्मी मुझे अकेले जाने नहीं देती, वो बहुत मुश्किल बोली। अजलान की आंखों से खौफ आ रहा था। प्लीज़, तुम्हें डरना चाहिए हया। तुम मेरे सामने आने से भी डरना चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो चुका है। वो हया की हल्की बुरी आंखों में झांकते हुए बोला। वो कहना चाहती थी कि इस सब में वो बेकसूर है। वो सज़ा भी इसे ही मिली जो सबसे ज़्यादा बेकसूर थी। छोड़े मुझे प्लीज़,
یہ بات بات پر جو تم روتی ہو چھوٹی بچی لگتی ہو. مجھے رونے دھونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں. آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. آپ اور اشمل نے مل کر. وہ چیخ پڑی. اس کی بس ہو چکی تھی. اصلان نے اس کا بڑا دبوچا. ایک لفظ مزید نہیں بولنا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں اچھی طرح جانتا ہوں وجہ کون ہے اور کون نہیں. پر ابھی تم میرے سامنے سے چلی جاؤ. نکلو. اس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر دھکیلتے دروازہ بند کر دیا. وہ صرف ابھی آرام کرنا چاہتا تھا. وہ سیدھا دب سے بیڈ پر لیٹے چند منٹ میں ہی سو چکا تھا. حیا دروازے کے اس پار آنسو بہاتی وہیں بیٹھ چکی تھی. اتنی تذلیل کے بعد اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی. اصلان دروازہ کھولو. سائرہ بانو نے دروازہ دھڑدھڑایا. اصلان نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر شرٹ پہنی اور پھر دروازہ کھولا. کیا ہوا امی؟ آپ کو پتا ہے نا میری یونی آف ہے آج. اس نے جمائی لی. یونی آف ہے مگر جس کو کل نکاح کر کے لائے ہو اسے بھی بھول گئے. آنکھیں کھولو اور ہوش میں آؤ. وہ حیا کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوئی. اصلان نے ایک نظر حیا کو دیکھا تو کل ہوئے تمام واقعات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے. اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی مس لی. تم نے اسے رات میں باہر نکال دیا اور اب یہ رات گئے تک یہی تمہارے دروازے کے باہر بیٹھی رہی. تم جانتے ہو کتنے ملازمین نے اسے دیکھا ہوگا. انہوں نے اصلان کو ڈانٹا. میں نے نہیں کہا تھا مجھ سے نکاح کرے اور میرے سر پر مسلط ہو جائے. تو کہا اس نے بھی نہیں تھا. حیا نے مجھے ویسے بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے. تمہاری اور اشمل کی بزدلی کی وجہ سے دیکھو ایک معصوم جان کتنی مشکل میں ہے. امی تو وہ بھی سیدھا منع کر سکتی تھی. میں مجبور تھا. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو زعیم مجھے اور اشمل دونوں کو ہی اس وقت جان سے مار دیتا. تو اشمل جیسی چالاک لڑکی نے سوچا کیوں نہ حیا کو پھنسا دیا جائے. جو بھی ہوا پر اب حیا تمہاری بیوی ہے. تمہاری ذمہ داری ہے. میں اس سے آگے کوئی بات نہیں سنوں گی. وہ حتمی انداز میں کہتے جا چکی تھی. سکون مل گیا ہوگا تمہیں امی سے میری شکایت کر کے. مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو. اس نے حیا کی کمر کے گرد اپنی گرفت تنگ کی. حیا اس کے حصار میں قید ہو چکی تھی. اس کی پلکوں کا گرنا اٹھنا اصلان کا ایک لمحے کے لیے ٹھہرا گیا مگر اس نے سر جھٹک کر اس کے خیال کو ذہن سے نکالا. آئندہ تم نے میری کوئی بھی بات امی سے کی تو اچھا نہیں ہوگا. یہ ہمارا معاملہ ہے اور ہم تک ہی محدود رہنا چاہیے. موبائل کی بیل کی آواز پر اس نے حیا کو آزاد کرتے موبائل کان سے لگایا. ہاں اشمل بولو. نہیں یار حیا میرے کمرے میں نہیں ہے. تم کیوں پریشان ہو رہی ہو اور مجھے بھی کر رہی ہو. کال رکھو اب. اس نے اشمل کے چیخنے پر وضاحت دیتے سیدھا کال بند کر دی. حیا نے حالی نظروں سے اصلان کو دیکھا. اس نے تو ہمیشہ اپنے جیسا سلجھا ہوا اور وفادار ہمسفر چاہا تھا مگر اس کے نصیب میں اصلان جیسا شخص آ گیا تھا. اصلان نے ایک نظر حیا کو دیکھا جو اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی. وہ سر جھٹک کر جا چکا تھا. حیا کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر بے مول ہوا. اصلان ابھی اپنی کار کی چابیاں لینے کمرے میں آیا تھا کہ اس نے حیا کو LED کے سامنے کاؤچ پر پیر اوپر کیے ٹام اینڈ جیری دیکھتے ہوئے پایا. تم یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ تو بچے دیکھتے ہیں. اصلان کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی. یہ سب دیکھتے ہیں اور میں بھی ابھی بچی ہی ہوں. حیا کو اس کا ہنسنا پسند نہیں آیا تھا. تم بچی ہو. کالج میں آ چکی ہو تم. اصلان اس کے پاس رکھے پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کارن کھایا. کالج میں بھی بچے ہی پڑھتے ہیں. وہ اپنی بات منوانے کے لیے بسیط تھی. اچھا تو پھر کشمش. اصلان نے اس کے چشمے کی وجہ سے اسے کشمش کہتا تھا. اس نے حیا کے ناک پر سے چشمہ نکال کر اپنے اوپر لگایا. آپ نے میرا چشمہ کیوں لیا؟ پلیز واپس کریں. ایک تو تم بات بات پر رونی صورت مت بنا لیا کرو. دیکھ رہا ہوں اس چشمے سے دنیا کیسی دکھتی ہے. حیا کو اس کے چہرے پر اپنا چشمہ دیکھ کر ہنسی آئی. کیا وہ فنی نہیں ہے؟ میں فنی نہیں لگ رہا. اس نے حیا کو گھورا پھر شیشے کے سامنے خود کو دیکھا تو اسے بھی اپنا آپ مزے کا حس لگا. بند کرو ہنسنا ورنہ یہ واپس نہیں ملے گا تمہیں. کالج والی بچی ہو تم. کالج نہیں جانا تمہیں؟ اصلان نے اسے گھورا. نہیں. حیا ایک دم سیریس ہو گئی. سب جانتے تھے کہ حیا اپنی پڑھائی کو لے کر کس قدر سیریس ہے. کیوں؟ کیونکہ اشمل نے جو کچھ ہوا مرچ مسالہ لگا کر سب کو بتا دیا ہوگا. میں کسی کو فیس نہیں کر سکتی. حیا تل ہوئی. ماحول میں کشیدگی پیدا ہو گئی. اصلان نے چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا. اس کی نگاہ حیا کے چہرے پر پڑ گئی. معصومیت سے بھرپور چہرہ اصلان کی ہارٹ بیٹ منتشر کر چکا تھا. ہمیشہ لڑکیاں ہی سے دیکھتی تھی. آج پہلی بار وہ کسی لڑکی کو فرصت سے دیکھ رہا تھا. اصلان بغیر کچھ بولے ایک گہری نگاہ اس پر ڈال چکا تھا. اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا اور وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا. آج 2 دن بعد وہ اصلان کو کمرے میں دیکھ رہی تھی. شام سے رات ہو چکی تھی مگر وہ جو آ کر سویا تھا اب تک نہیں اٹھا تھا. اصلان کو حیا کا خیال بار بار آئے جا رہا تھا.
جس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ 2 دن گھر سے باہر رہا، مگر اب جیسے اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ آتے ہی بغیر حیا سے ملے خود پر جبر کرتا سو چکا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی اس کے سراہانے کھڑی تھی۔ سائرہ بانو اسے نہ بیچتی تو وہ اس کمرے میں قدم بھی نہ رکھتی۔ اذلان، اس نے دھیمی آواز میں پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ لب کچلتی کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس نے دوبارہ آواز دی مگر جواب نہ آیا۔ اذلان کے کراہنے کی آواز پر حیا نے اس کا ماتھا چھوا جو آگ کی طرح جل رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں اذلان؟ حیا کو فکر ہوئی، اس کا پورا جسم جل رہا تھا۔ وہ فوراً سے فرسٹ ایڈ باکس سے پین کلر لے کر پلٹی۔ اذلان اٹھیں، ہمت کریں۔ اس نے اذلان کو اٹھانا چاہا مگر اس کا بھاری بھرکم وجود کو صرف بٹھانے میں اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اذلان نے بمشکل چند گونڈ کے ساتھ گولی کھائی۔ حیا یوں ہی اس کے سرہانے سے لگ کر اس کا سر دباتی رہی۔ چند پل بعد اذلان نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں اب؟ حیا نے فوراً اس کا ماتھا ٹھٹولا۔ بہار اب کم تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میری خدمت کی ضرورت نہیں۔ میں نے کون سا تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے جس کا بدلہ تم چکا رہی ہو؟ پر یہ میرا فرض تھا، میں بیوی ہوں آپ کی۔ حیا کا جواب اذلان کو دنگ کر گیا۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے باوجود حیا کا یہ رد عمل ناقابل یقین تھا۔ حیا اس رشتے کو کسی بھی قیمت پر ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ رشتہ اس کا نصیب تھا، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں بننا چاہتی تھی۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو جیسے کوئی پری۔ اذلان نے انگلی کی مدد سے اس کے لبوں کو چھوا۔ اور اب تو گلابی بھی ہو گئی ہو، گڑیا جیسی۔ اذلان مسرور اس کے بالوں کو انگلیوں میں لپیٹے ہوئے بولا، مجھے جانا ہے پلیز، آپ آرام کریں۔ اس نے اذلان کے پاس سے اٹھ کر جانا چاہا مگر اذلان نے سیدھا اسے کھینچ کر اپنے سینے پر گھرا لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، تم بھی تو ایسا شخص نہیں چاہتی ہوگی۔ اشمل نے بتایا تھا تمہیں زعیم پسند ہے، اور زعیم کو تم، بھلا تمہیں کوئی کیسے پسند نہیں کر سکتا؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ مجھے کوئی پسند نہیں ہے، آپ میرے محرم ہیں۔ اب تو میرے لیے تمام نامحرم مرد مر چکے۔ اذلان کو حیا سے اسی طرح کی بات کی امید تھی۔ تم اتنی اچھی ہو یا بنتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو حیا گڑبڑا گئی۔ مطلب کچھ نہیں، تم الگ ہو، بہت الگ۔ جن لڑکیوں سے میں روز ملتا ہوں ان سے مختلف ہو۔ تمہارے بال میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے، کسی نے بھی نہیں دیکھے۔ نہیں، آپ میرے محرم ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی حیا کے کندھے پر سر ٹکائے نہ جانے کب سو گیا۔ حیا جو کب سے اس کی وجہ سے جاگ رہی تھی وہ بھی جلد ہی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ آج دادا جان کے کہنے پر سائرہ بانو سمیت پوری فیملی کو دعوت پر بلایا گیا تھا۔ حیا جانا نہیں چاہتی تھی مگر سائرہ بانو کے بے حد اصرار پر اسے جانا ہی پڑا۔ وہاں جا کر ریحان صاحب نے پہلی بھرپور محبت تھی۔ اپنی ماں کے گزرنے کے بعد اس نے پہلی بار ریحان صاحب کو اپنی جانب متوجہ پایا تھا۔ حیا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے پرانے کمرے میں آئی۔ اس نے کتابوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا جن پر اب دھول جم چکی تھی۔ اس کا دل اب دیدہ ہو گیا۔ حیا، زعیم نے اندر داخل ہوتے سے پکارا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں جا رہی ہوں۔ حیا نے جانا چاہا مگر وہ زعیم کی آواز پر رک گئی۔ دیکھو حیا، میں جان چکا ہوں کہ اشمل ہی اس سب کی وجہ تھی۔ تم چاہو تو میرے پاس واپس آ سکتی ہو، میں گھر میں سب کو منا لوں گا۔ زعیم نے اسے یقین دلانا چاہا۔ اشمل بالکل پاگل سی ہو چکی تھی۔ اذلان کے اگنور کرنے کی وجہ سے اس نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو یقین دلایا تھا کہ اذلان حیا کو چھوڑ کر اس سے شادی کرے گا، پر مجھے نہیں آنا، میں کسی کی بیوی ہوں زعیم بھائی۔ اس نے زعیم کو بھائی کہہ کر اس کی حیثیت جتا دی تھی۔ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، وہ ایک عیاش انسان ہے جس کے کتنے ہی ایسے تعلقات تھے، جب وہ چھوڑیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی۔ جو بھی ہوا ان کی طرف سے ہوگا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گی اپنے حلال رشتے کو بچانے کی۔ زعیم کو اب اذلان سے ضد ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بھی کر کے حیا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، تم سے پہلے میں نے رشتے کی بات کی تھی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، تم ایسے اب مکر نہیں سکتی۔ زعیم نے اس کا بازو دبوچا۔ چھوڑے مجھے، آپ نے اس وقت میرا یقین نہیں کیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ میں تمہیں اذلان سے چھین لوں گا۔ زعیم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں چلاؤں گی، زعیم بھائی مجھے چھوڑیں۔ ہاں 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 چلاؤ، پھر سب کو اور یقین ہو جائے گا۔ بے بسی سے حیا نے خدا کو یاد کیا کیونکہ زعیم اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیں امی، پھپھو، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسی لمحے اشمل شور مچاتی اندر آ چکی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے سب ہی اندر آ گئے۔ ہائے اللہ، اتنی مشکل سے تو جان چھڑائی تھی، مگر دیکھو کیسے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ نازیہ مانی زور سے بولی۔ حیا کو اپنا آپ ایک بار پھر ذلت کے گھڑے میں دنسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اس کے کردار پر ایسے ہی الزامات لگے تھے،
اور اب بھی وہ تنہا اس چیز کو فیس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک لفظ نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حیا کو لگ رہا تھا ابھی اذلان آ گیا تو لازمی سے یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا۔ دیکھا امی پھپھو، آپ نے اس دن بھی اذلان کو پھنسایا ہوا تھا اور اب بھی زعیم بھائی کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بہو بننے کے قابل نہیں تھی جس سے آپ نے اذلان کی شادی کر دی۔ ایسی لڑکیاں صرف دل لگی کرتی ہیں اور پادشاہ بننے کے ڈرامے یہی لڑکیاں کرتی ہیں۔ اشمل نے نفرت سے بولا۔ سائرہ بیگم اس سے پہلے کچھ بولتی، اذلان اندر آتے تمام معاملہ سمجھ چکا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں کہنا میری بیوی کے خلاف، ورنہ جان لے لوں گا۔ اس نے اشمل کو انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ کیوں نہ کہے میری بہن، دیکھو اب حیا اگر تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ دو اسے، میں اور حیا ایک ساتھ ہیں۔ زعیم فوراً بولا، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر میری بیوی کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو۔ تم دونوں بہن بھائی ہی جھوٹے اور مکار ہو۔ اس نے زعیم کا گریبان جکڑا۔ حیا نے سر اٹھا کر اذلان کی جانب دیکھا جس نے اس کی طرفداری کی تھی۔ تمہاری بیوی کبھی بھی کرے، پہلے تم اور ہمارا بیٹا۔ بس مانی، آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں۔ حیا کے کردار کا گواہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی کسی کو اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر ایک جتاتی نظر زعیم پر ڈالے جا چکا تھا۔ اگر اتنی ہی بے عزتی کرنی تھی تو سب کچھ بلا کر کیوں بلایا ہمیں دعوت میں؟ جہاں میری بہو کی عزت نہیں ہوگی وہاں میں بھی آنا پسند نہیں کروں گی۔ سائرہ بانو ٹکا سا جواب دے کر چلی گئی۔ سارا پلان فیل ہو چکا تھا۔ تم نے کہا تھا یہ کام کرے گا، مگر دیکھو تمہاری وجہ سے مجھے حیا نہیں مل سکی اور نہ مل سکے گی۔ زعیم اب اشمل پر چلایا جس نے یہ سب پلان کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اذلان یوں کرے گا۔ نہیں چھوڑوں گی اس حیا کو، اشمل زہر ہند لہجے میں بولی۔ آپ نے جو بھی کیا اس کے لیے شکریہ۔ حیا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ دونوں اب کمرے میں آ چکے تھے۔ ارے رو نہیں، یہ بہت کم تھا۔ جو داغ میری وجہ سے تمہاری ذات پر لگا ہے وہ میں مٹا نہیں سکتا۔ میں تمہارے کردار کا گواہ ہوں اور میں یہ سب جانتا ہوں۔ اس نے حیا کے آنسو انگلی کی مدد سے صاف کیے۔ پر آپ کو یقین تھا؟ آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈیفینڈ کیا۔ اس نے حیا کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھا۔ اس کے پھولے پھولے گال خوبصورت لگ رہے تھے۔ اذلان نے آج سے پہلے کسی عورت کو اپنے دل کے قریب نہیں پایا تھا جتنا وہ حیا کو محسوس کر رہا تھا۔ تم نے مجھے کچھ کر دیا ہے، میں تمہاری بے عزتی نہیں سہ سکتا۔ تم انمول ہو، تم یہ بات شاید جانتی نہیں ہو۔ نہ جانے مجھ گناہ گار کے نصیب میں تم کیسے آ گئی، مگر دیکھنا میں پوری کوشش کروں گا بہتر بن سکوں۔ آپ پھر اشمل سے بات نہیں کریں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ جیسا بھی تھا، حیا کو اس کا اشمل سے بات کرنا برا لگا تھا۔ نہیں کروں گا، میں کیسے کر سکتا ہوں ایسی لڑکی سے بات جو تمہارے خلاف زہر اگلے؟ اس سے تو کیا میں کسی لڑکی سے بات نہیں کر رہا، میری اب دل کہیں بھی نہیں لگتا۔ اس نے حیا کے گالوں پر بوسہ دیا تو وہ خود میں سمٹی۔ میں شرمندہ ہوں اپنے ہر ایک عمل پر، میرے جو الفاظ سے ان کو لے کر میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا، مگر اگر تم مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ حیا نے اس کے اونچے لمبے مرد کو گھٹنے ٹیکتے دیکھا۔ میری ساری وفاداری میرے محرم کے لیے تھی اور رہے گی، وہ دبے الفاظ میں اقرار کر چکی تھی۔ آپ اٹھیں، اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کا یوں نیچے بیٹھنا۔ جو حکم، تم میرے لیے خدا کا وہ تحفہ ہو جس کی وجہ سے میں واپس جی اٹھا ہوں۔ اس نے اٹھتے حیا کو گلے لگایا۔ حیا نے خود سپردگی کے عالم میں اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔